اب مجھے ایک بات بتاؤ، قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے آکسیجن سے بھی زیادہ، پانی سے بھی زیادہ، کھانے سے بھی زیادہ، گھر سے بھی زیادہ، بیوی بچوں سے بھی زیادہ، صحت سے بھی زیادہ ضروری ہے میرا تعارف اور دین پر چلنا اور اسلام کو فالو کرنا. تو آپ بتاؤ یہ ظلم نہیں ہوگا کہ جو سب سے زیادہ ضروری میرے اور آپ کے لیے ہو اس کے سمجھنے کو اللہ نے مشکل بنا دیا ہو؟ یہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دنیا میں اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو فالو کرے گا برباد ہے، تباہ ہو گیا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جہنم میں جائے گا. وہ دعویٰ کتنا بڑا ہے نا اللہ تعالیٰ کا. بھائی جو پانی جس کو نہیں ملا وہ برباد ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیا خیال ہے؟ جس کو روٹی نہیں ملی برباد ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جس کو آکسیجن نہیں ملی برباد ہو گیا نا. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں جس کو جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو فالو کرے یا سرے سے کسی مذہب کو ہی فالو نہیں کرتا وہ کیا ہو گیا؟ برباد. اور قرآن آخرت کی بربادی کو دنیا سے بڑی بربادی مانتا ہے، کیونکہ دنیا میں اینڈ سب کا بربادی ہے. آپ کو پانی ملتا رہے تو بھی مرو گے آپ ایک دن، آپ کو کھانا ملتا رہے پھر بھی مرو گے، آکسیجن ملتی رہی. جتنے مرے ہیں ان کو آکسیجن بھی مل رہی تھی، کھانا بھی مل رہا تھا، پانی بھی مل رہا تھا. دنیا میں تو ویسی اس لیے قرآن کہتا ہے اصل بربادی کون سی ہے؟ آخرت کی. تو آخرت کی بربادی سے بچانے کے لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ کس مذہب کے پیچھے چلنا ہے؟ بولو اسلام. تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ، پھر اس اسلام کو سمجھنا اللہ نے اگر مشکل بنا دیا ہو جبکہ وہ ضروری پانی سے زیادہ ہو تو پھر یہ تو اللہ کا ظالم ہونا لازم آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اس لیے اللہ نے اسلام کی حقانیت، اسلام کو سمجھنا کہ تمہیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ برحق مذہب ہے، دنیا کا سب سے آسان کام اللہ نے یہ رکھا ہے. اس پہ کوئی لمبے چوڑے مناظروں کی اور بحث کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے. کیسے اتنا آسان؟ ہمیں کیسے یقین ہے کہ ہم ایک سچے مذہب کو فالو کرتے ہیں؟ بہت آسان، 2 اور 2 4 کی طرح 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا بھائی. ہمیں بہت ساری چیزیں کمپیئر کر کے پتہ چل جاتی ہیں. دیکھو آپ کے پاس 2 آپشن ہے، کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے. میں ایک آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں. ایک بہت بڑا پتھر رکھا ہوا تھا، آپ نے دیکھا کہ 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور پورا ہال چاروں طرف سے بند ہے. 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بہت باریک سا اور ایک بہت موٹا تازہ طاقتور. آپ پانی پینے کے لیے گئے، واپس آئے تو دیکھا وہ پتھر کسی نے اٹھا کے باہر رکھ دیا ہے. اب نہ کرین آنے کی جگہ اندر ہے بھائی، نہ کوئی جادوگر بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ. آپ یا تو اپنے آپ کے چماٹے مارو گے، بولو گے یار میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، اتنا بڑا پتھر یہاں رکھا ہوا تھا اور اٹھا کے تھوڑی دیر میں کس نے کہاں کر دیا؟ باہر. اب یہ تو یقین ہے کہ ان دونوں میں سے کسی نے اٹھایا ہے. جو باریک سا ہے نا وہ آ کے کہتا ہے میں نے اٹھایا. یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ بولے نا کیا ہو گیا مجھے. اور ایک ہے موٹا تازہ، وہ کہتا ہے کس نے اٹھایا؟ میں نے اٹھایا. اب کوئی کہے کہ یہ فیصلہ کرنا کہ ان دونوں میں سے یہ پتھر کس نے اٹھایا اٹس ٹو ڈیفیکلٹ، یہ بہت مشکل کام ہے. اس کے لیے بڑے بڑے ماہرین بلائے جائیں گے، ڈیبیٹ ہوگی، ٹاک شاک ہوگی، بڑے بڑے فلاسفر بیٹھیں گے، انویسٹیگیشن کی جو ٹیمیں ہوتی ہیں وہ آئیں گی، امریکہ اور جاپان سے ٹیمیں آ کے فیصلہ کریں گی کہ یہ پتھر اس نے اٹھایا یا اس نے اٹھایا. بڑی راکٹ سائنس چلے گی. یہ ناسا والوں سے رابطہ کرنا پڑے گا. یہ کلے آدمی کا کام بولو نہیں ہے، یہ میٹرک پاس کا کام نہیں ہے. تو یہ بے وقوفی کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ابے تمہارے پاس ان 2 کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے. کوئی کرین نہیں آئی، کوئی فرشتہ نہیں آیا، یا تو اس نے اٹھایا یا اس نے اٹھایا. یہ اتنا باریک، اگر اس نے اٹھایا ہوتا تو آج اس کو اٹھا رہے ہوتے لوگ، اس کا جنازہ اٹھ رہا ہوتا. یہ ہمیں پتہ، یہ اتنا باریک، اتنا سا پتلا انسان یہ نہیں اٹھا سکتا بھائی. اگر بالفرض یہ اٹھا لیتا تو آج لوگ اس کو جنازے کی چارپائی پہ اٹھا رہے ہوتے. یہ نہیں اٹھا سکتا. بہت سی چیزیں کمپیئر کر کے پتہ چلتی ہیں، تیسرا کوئی آپشن ہے نہیں. تو بھائی یہ اسی نے اٹھایا ہے. سلوٹ سر، آپ کی طاقت کو سلام. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آپ نے خالی ڈولے شولے ویسے ہی بنائے ہوئے ہیں، آج ہمیں اندازہ ہوا آپ تو بہت پاورفل ہو. پھر اب کوئی اشکال کرے نہیں بھائی اتنی طاقت بھی نہیں ہے اتنا بڑا پتھر اٹھا لے. ہم کہیں بھائی ہر اشکال کا ہم جواب سوچتے رہیں گے بعد میں بیٹھ کے، لیکن ہمارے پاس کوئی آپشن اس کے علاوہ بولو ہے نہیں. اب جتنے بھی اعتراض ہوتے ہیں اس پہ ہم ڈیبیٹ کریں گے، بحث کریں گے اس نے کیسے اٹھا لیا، لیکن اس کے مانے بغیر چارہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اٹھا نہیں. بندے ہی 2 تھے نا،
اور کرین کا کوئی راستہ نہیں تھا, کوئی فرشتے کا گھسنے کا, فرشتے تو ہر جگہ چلے جاتے ہیں, تو بھائی اسی نے اٹھایا ہے. تو میرے بھائی ہمارے پاس نا 3 آپشن ہیں, ہم زندگی کن اصولوں پہ گزاریں, اس میں ہمارے پاس کتنے آپشن ہیں بولو؟ 3. یا تو ہم خدا کا انکار کر دیں, ایتھیسٹ بن جائیں, اور تمام مذاہب کو ہم سائڈ پہ لگا دیں, کوئی گاڈ نہیں ہے, معاذ اللہ کچھ بھی نہیں ہے, ہم اخپل طریقے سے زندگی گزاریں گے, ہم خود فیصلہ کریں گے صحیح کیا ہے اور غلط کیا. اس نظریے کے پیچھے آپ کو خدا کا انکار بولو, بولتے کیوں نہیں, کرنا پڑے گا. اور اگر آپ خدا کو مانتے ہو تو بھائی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, جس نے ساری کائنات بنا دی اور انسان کو ایسے ہی چھوڑ دیا, کوئی مقصد کے بغیر پیدا کیا, بس جو مرضی کرتے پھرو, تو پھر ہمیں کسی خدائی مذہب کو, دین کو ماننا پڑے گا کہ خدائی تعلیمات کس کے پاس ہیں. اس میں بہت سارے لوگ آ کے دعویٰ کریں, ہندو کہہ رہا ہے میرے پاس ہیں, میں ہوں جو بھگوان کی تعلیمات بتاتا ہوں. عیسائی کہے گا کس کے پاس ہیں بولو میرے پاس. یہودی کہے گا کس کے پاس ہیں, بولتے کیوں نہیں آئی میرے پاس. سکھ کہے گا کس کے پاس ہیں میرے پاس. اسلام کہے گا کس کے پاس ہیں میرے پاس. تو پہلا جو کہتا ہے کسی کے پاس بھی نہیں ہے, اللہ ہے ہی نہیں, خدا ہے ہی نہیں, اتنا آسان ہے, اتنی آسان بات ہے بھائی, یہ تو عقل میں آتی نہیں ہے بات. اس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے, کریٹر کے بغیر کریشن کا عمل کیسے ہو گیا. یہ ملحد لوگ عجیب بات کرتے ہیں, کہتے ہیں جب تک کسی چیز کا کوئی سبب نہ ہو وہ ہوتی نہیں ہے. بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن پھر ایک اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ کائنات خود بن گئی بغیر کسی سبب کے. یہ تو ایسے ہے بارش سے بھاگے پر نالے کے نیچے آ کے کھڑے ہو گئے. ایک آدمی بارش سے بھاگا بھیگنے سے بچنے کے لیے, کھڑا کہاں کے ہوا, پر نالے کا, برساتی نالا. اس نے کسی نے پوچھا یہاں کیوں کھڑا ہوا, کہہ رہا بارش بہت تیز ہو رہی ہے. تو ملحد لوگ جو ہے نا, ایتھیسٹ لوگ, وہ کہتے ہیں یار خدا اگر ہوتا تو ہر چیز اسباب سے کیوں جڑی ہوئی ہے, بغیر کسی لاجک کے کام ہو رہے ہوتے ہیں نا. بھائی میں نے پانی یوں اٹھاؤں گا, یوں لے کے جاؤں گا, یوں منہ میں ڈالوں گا, گریوٹی سے پانی نیچے اترے گا. خدا کو تو ہم جب مانیں گے گلاس خود ہی اڑے, ڈھین ڈھین جائے اور سب کچھ ہو جائے, تو ہم کہیں کوئی طاقت ہے جو کچھ کرنے میں کچھ کسی سبب کی محتاج نہیں ہے. ہم تو یہاں دیکھتے ہیں گاڑی کے ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھو تو گاڑی چلتی ہے, بریک پہ پاؤں لگاؤ تو گاڑی رکتی ہے. ہم خدا کو جب مانیں گے جب ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھو تو رکے, بریک پہ پاؤں لگاؤ تو چلے. پھر ہم مانیں گے کوئی خدا ہے جو اسباب کو فیل کر رہا ہے. اب اس نظریے کی بیس پہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا اس کا سے پتہ چلتا ہے کوئی خدا نہیں ہے. واڑے واہ, آپ نے بولا کہ گاڑی میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, یقیناً نہیں ہو سکتی, لیکن اس سے بڑا جھوٹ آپ نے بول دیا کہ کریٹر کے بغیر کریشن کے عمل سے گاڑی خود گزر سکتی ہے. گزر سکتی ہے, اس گاڑی کو بھی تو کسی نے بنایا ہے, پھر اس بنانے والے کو بھی تو کسی نے بنایا ہے. ایک اینڈ تو آئے گی نا, کوئی ایسی ذات آئے گی جو پہلی دفعہ کچھ کرنے میں کسی سبب کی محتاج نہیں ہے. انہوں نے کہا بگ بینگ تھیوری دھماکہ ہوا, یہ ہوا, سیارے بنے, ڈھین ڈھین سب کچھ بن گیا, غفار بھائی بن گئے, ستار بھائی بن گئے, کروڑوں خربوں سال میں, بہت زبردست, ہم مانتے ہیں ایسا ہوا ہوگا. پہلی دفعہ جو دھماکہ ہوا ہے وہ میٹیریل کہاں سے آیا, وہ انرجی کہاں سے آئی, مادہ تھا یا انرجی تھی, وہ کہاں سے آ گئی اتنی زیادہ, اس کو کہتے ہیں وہ خود بخود ہو گیا. تو یہ اللاجیکل ہے خود بخود ہو جانا, یہ لاجیکل ہے یا اللاجیکل ہے؟ اللاجیکل. ایک طرف آپ لاجک کی بات کرتے ہو, چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, دوسری طرف آپ اس سے بڑا جھوٹ بولتے ہو کہ پہلی دفعہ خود بخود ہو گیا تھا. تو ہم کہتے ہیں واقعی ہر کام لاجک سے ہوتا ہے, لیکن یہ لاجک بنائی کس نے؟ اللہ نے, اور وہ کچھ کرنے میں لاجک کا محتاج نہیں ہے. پہلی دفعہ اس نے کلمہ کن کی طاقت سے بنایا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو خدا کے وجود کا انکار دنیا کی سب سے بڑی حماقت اور بے وقوفی. اس لیے اللہ کو سمجھنا سب سے آسان ہے. بھائی نہیں ہو سکتا خود بخود. اللہ ہمیشہ سے ہے, کیونکہ وہ مادہ تھوڑی ہے, وہ مخلوق تھوڑی ہے کہ ہم اس کی بات کریں اس کو کس نے بنایا. وہ تو خدا ہے بھائی. فزکس کے لا خدا پہ تھوڑی اپلائی ہوتے ہیں, اس مادے پہ اپلائی ہوتے ہیں. یہ گلاس خود بخود اٹھ کے میرے منہ پہ نہیں آ سکتا. یہ فزکس کے بارے میں, خدا کے بارے میں نہیں ہے. خدا کے بارے میں تو سائنس کیا ہے, خاموش, وہ ہماری عقل سے بالاتر ہے. تو اب ہم دوسرے مذاہب کی طرف آتے ہیں. ہندو کو دیکھ لو, عیسائی کو دیکھ لو, یہودی کو دیکھ لو, اسلام کو دیکھ لو, کسی کے پاس تعلیمات ہی نہیں ہے اسلام کے سوا. میرے بھائی تعلیمات مارکیٹ سے کیا ہیں؟ عبادات. دیکھو ہمیں رہنمائی جو چاہیے نا زندگی گزارنے کے لیے, انسان کو گائیڈنس چاہیے.
کہ زندگی کن اصولوں پہ گزارنی ہے. تو زندگی میں مختلف شعبے ہیں جن میں ہمیں گائیڈنس بولو چاہیے. ان شعبوں کو میں 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہوں. خالق سے ہمارا ریلیشن کیسے ہوگا, خدا کے کیا حقوق ہیں جس سے ہمارا اس سے ریلیشن مضبوط, مخلوق کے کیا حقوق ہیں, پھر مخلوق کے حقوق میں بہت سارے معاملات ہیں, خرید و فروخت کے معاملات, نکاح طلاق کے معاملات, وراثت کے معاملات اور اخلاق کے معاملات, محرم نامحرم کے 20 قسم کے قوانین ہیں. غیر مسلموں کے پاس مذہب کے حوالے سے اس میں کوئی گائیڈنس نہیں. تو اللہ کا دین ایسا ہو سکتا ہے جو ہدایت ہی نہ دے رہا ہو. آپ آئے, آپ نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ زندگی کیسی گزاری جائے. ستار بھائی کہتے نہیں میں تمہیں بتاؤں گا زندگی کیسے گزارنی ہے, کیا اصول ضابطے کیا ہیں. وسیم بھائی نے کہا ابے چھوڑا ان سب کو, میں تمہیں بتاؤں گا کہ زندگی گزارنے کے اصول کیا ہیں. ہم نے پہلے ستار بھائی سے پوچھا آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں ستار بھائی. تو ستار بھائی کی جیب سے کچھ نکلا ہی نہیں. ہم کہتے ہیں بتاؤ بھائی خدا سے ریلیشن کے لیے کیا کرنا ہے, مخلوق سے ریلیشن کے لیے کیا کرنا ہے, تجارت کیسے کرنی ہے, نکاح طلاق کے کیا کام ہے. ان کی جیب سے جو پرچی نکلی اس میں صرف ہفتے کو اتوار میں کچھ چرچ جانے کا لکھا ہوا تھا اور کرسمس کے موقع پہ عید منانے کا لکھا ہوا تھا, باقی کچھ اس میں لکھا ہوا بولو تھا ہی. ہم نے کہا یہ کیا, یہ تو میں ویسی کر لیتا. ہندو کے پاس سے جو پرچی نکلی اس پرچی میں جو ہمیں پوری زندگی گزارنے کے اصول اور آداب جو لکھے ہوئے تھے, خدا کی عبادت سے ہم شروع کرتے ہیں, مخلوق کے حکام میں بھی وہی جو جنرل نالج کے جو سبھی مانتے ہیں, اس کے لیے مذہب کی ضرورت ہی نہیں ہے. سچ بولو جھوٹ نہیں بولو, یہ 2-4 باتیں. خدائی حکام کیا ہے؟ خدائی حکام یہ ہے کہ فلاں مندر میں جانا ہے آپ نے, اور ایک بت ابھی نیا مارکیٹ, استغفر اللہ, کوئی بھگوان ہے جو اتنا مہنگا ہے وہ ابھی آیا ہے, اس کے بارے میں رپورٹ یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے تو اولاد مل جاتی ہے. آدمی کہے گا یار یہ کیسا خدا ہے جو مجھے میرے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں کے سامنے جھکنے کا بولو حکم دے رہا ہے. یعنی ایسے ہو گیا جیسے ابا بادشاہ ہوں اور آپ شہزادے ہو, اور ابا آپ کو چپڑاسی لگا رہے ہوں کسی بیچارے بھنگی کے گھر پہ. آپ بولو گے یہ ابا کیسا ہے یار, میں شہزادہ ہوں, ابا مجھے اگر ابا نے کوئی چوکیدار بنانا تھا تو کسی دوسرے ملک کے بادشاہ کا چوکیدار بنا دیتا. بنایا بھی چوکیدار اور بنا کس کا رہا ہے, کسی جمعدار کا. انسان تو سب سے افضل مخلوق ہے بھائی. خدا کہہ رہا ہے کہ جا کے یہ جو پتھر سے تم نے بنایا ہے, یہ یہاں جڑا ہوا ہے, اس کے سامنے جا کے جھکو, سجدہ کرو. خدا یہ کہہ سکتا ہے؟ کامن سینس کی بات ہے. یہ تو ہماری توہین ہے بھائی. الہم ارجل یمشون بہا, قرآن کہہ رہا ہے یہ جو بھگوان ہیں تمہارے جو پتھر کے بنے ہوئے, کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چل سکتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا, ان کی آنکھوں سے نظر آتا ہے ان کو؟ ہم تو پھر بھی چل سکتے ہیں, ہم ان سے زیادہ اچھے بھائی. اس سے بولو مانگ, ہم سے مانگ کیا؟ بت بولے گا میں 100 سال سے ادھر بیٹھا ہوا ہوں بھائی, بور ہو رہا ہوں, مجھے بھی کہیں لے کے جاؤ, ہم اٹھا کے اس کو لے جائیں گے. اس بت کو چاہیے ہم سے بولے کہ کوئی کام ہو تو ہمیں بتائے. وہ اس کو یہی کام ہے کہ یار بس کرو, بہت دن ہو گئے, میں بیٹھے بیٹھے کیا ہو گیا ہوں, مٹھائی میرے سامنے رکھتے ہو, شام کو اٹھا کے لے جاتے ہو. یہ نہیں چلے گا. وہ یہ بھی نہیں بول سکتا. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ الشَّيْءَ لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ, قرآن کہتا ہے تم اس کے سامنے سے مٹھائی اٹھا لو تو دور کی بات مکھی مٹھائی اٹھا کے لے جائے, یہ مکھی کے پیچھے نہیں بھاگ سکتے. تو ہندو کے پاس سے جو خدا کا سے ریلیشن بنانے کا پرچہ نکلا, اس میں خدا کے علاوہ سے ریلیشن بن رہے ہیں, خدا سے نہیں بن رہا. اور جن علاوہ سے بن رہے ہیں وہ ہم سے بھی زیادہ بدتر. نہ ان کی آنکھیں جن سے وہ دیکھ سکتے ہیں, نہ ان کے پاؤں جن سے وہ چل سکتے ہیں, نہ ان کے ہاتھ جن سے وہ پکڑ سکتے ہیں. قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِي فَلَا تُنظِرُونِ. یہ آیت پڑھنے میں مجھے بہت مزہ آتا ہے. کیوں آتا ہے وہ ابھی میں آپ بھی بتا رہا ہوں آپ کو. اللہ کہتے ہیں ان بتوں سے بولو کہ تم سب مل کے میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ذرا بھی مہلت مت دو. جو تمہیں اولادیں دے سکتے ہیں, جو بارشیں برسا سکتے ہیں, جو تمہاری بگڑی بنا سکتے ہیں, تو اگر ان میں کچھ کرنے کی طاقت ہے تو ہمارے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے بولو یہ 360 بت جو اتنی مقدس جگہ پہ رکھے ہوئے بیت اللہ میں, ان سے بولو یہ سب میرے خلاف مل کے تدبیریں کریں, مہلت نہیں چاہیے, فوراً کچھ کر دیں.